गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल सज गया। पोलिंग के वक्त का आगाज। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों के वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 12 से ज़ायद जमातों और आज़ाद समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल के लिए 7,678 अफराद पर मुश्तमिल इंतखाबी अमला और 12,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर मामूर। इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। स्कर्दू में फ्लैग मार्च भी किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक़ मिल्कियत का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने हकीकत में बदल दिया। तारीखी कानून साजी से 28,000 मुरबा किलोमीटर ज़मीन के मालिकाना हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, अगला मरहला ज़मीन के मालिकाना हुकूक के कानून पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का है। कोई दूसरी जमात आई तो यह कानून उठाकर फेंक देगी। पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि दीगर सूबों की तरह GB को भी 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ मिले। GB के अवाम के हुकूक का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर शेर की आवाजें आ रही हैं। नून लीग को अवाम हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। मुखालफीन नून लीग पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। हम फख्र से कह सकते हैं गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। सफदर अवाम की इतनी हैसियत नहीं कि मैं उनको जवाब दूं। कोई काम नहीं था तो उनको गिलगित भेज दिया। जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई शर्म का मकाम है। पाकिस्तान की सालसी में मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फिर तेहरान पहुँच गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तरफ से सुप्रीम लीडर के लिए ख़त लेकर आया हूँ। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का सुप्रीम लीडर के लिए अहम पैगाम लाया हूँ। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मामला अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। एक भाई को मसला दरपेश हो तो दूसरे भाई को भी एहसास होता है। उम्मीद है वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द ख़त्म हो जाएगा। बाक़िर क़ालिबाफ, अब्बास अराक़ची और इस्कंदर मोमिनी की इंतहाई कदर करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम सब इस मामले को किसी नतीजे तक पहुँचा सकेंगे। लबनान के आर्मी चीफ जनरल रोडोल्फ हैकल पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। जनरल रोडोल्फ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दावत पर दौरा कर रहे हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान ईरान अमेरिका जंग खत्म कराने के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ एक्शन। कलदम तंजीम के 72 अफराद गिरफ्तार। मुजफ्फराबाद में पुलिस तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार अफराद पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम है। एहतजाज की आड़ में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। अमन व अमान खराब करने वाले अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मालूमात फैलाने वालों को वार्निंग दी है कि कानून शिकनी पर कटहरे में लाया जाएगा। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कलदम तंजीम करार। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में हंगामा आराई करने वाले अनासिर तालिबान खारजियों के हामी हैं। सियासत के नाम पर इंतशार फैलाने वालों से अब किसी किस्म की बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का दो टोक मौक़िफ़। कहा, मखसूस सियासी जत्थे और ट्रोल्स इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी फैलाने पर तुले हुए हैं।
ایکشن کمیٹی کے لیڈرز کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ وہ ریاست پر دھاوا بولنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ریاست پرامن احتجاج کا حق تو دیتی ہے، لیکن بلیک میلنگ یا یرغمال بنانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ فیصل ممتاز راٹھوڑ کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات۔ ذرائع نے بتایا فیصل ممتاز راٹھوڑ نے آزاد کشمیر کی مجموعی صورتحال اور حکومتی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی صدارت میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ میں سے 32 نکات وہ ہیں جو پورے ہو چکے ہیں، 20 سے لے کے 32 تک جو ہیں ان میں اربوں روپے کے فنڈز درکار، وہ بھی ہم نے کچھ جاری کر دی ہیں، کچھ جاری کر رہے ہیں۔ ایک شکتی 12 سیٹوں کی، ہم ان 12 سیٹوں کے حوالے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بیٹھ کے اپنی ایشوز بتائیں اور اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ اور آپ اس میں یہ مہربانی کریں کہ جو 9 جون کی کال ہے اسے 8 دن 7 دن آگے کر۔ آزاد کشمیر میں ایک پریشر گروپ ہے، شرائط نہ ماننے کی باتیں حقائق کے منافی ہیں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی سوال یہ ہے میں گفتگو کہتے ہیں 38 میں سے 32 مطالبات پر عمل درآمد کیا جا چکا، 19 مطالبات ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پورے کیے گئے۔ کچھ مطالبات ایسے ہیں جس میں اربوں روپے کے فنڈز درکار ہیں، اس میں وقت لگے گا۔ حکومت نے کچھ فنڈ جاری کر دیے ہیں اور کچھ جاری کرنے ہیں۔ معاہدے کے مطابق 177 مقدمات جلد ختم کر دیے گئے۔ متاثرین کو اتنا معاوضہ دیا گیا جتنا پولیس شہداء کو دیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بجٹ پر مذاکراتی اجلاس ملتوی۔ ذرائع کا کہنا ہے دونوں پارٹیز میں بجٹ مذاکرات آج ہوں گے۔ آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی اجلاس کی وجہ سے مذاکراتی اجلاس ملتوی ہوا۔ ذرائع نے بتایا وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی سے بجٹ کے بیشتر نکات شیئر کر دیے۔ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے سندھ کے لیے خصوصی منصوبے اور پروجیکٹ چاہتی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے لیے وفاق کے فنڈز پر حتمی بات چیت ہوگی۔ ذرائع پی پی نے دعویٰ کیا نون لیگ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر اعتراض نہیں، نون لیگ BISP فنڈز IMF کی رضامندی سے مشروط کرنا چاہتی ہے۔ دفاعی بجٹ میں صوبوں کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، اس پر بھی بات ہو رہی ہے۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بوجھ صوبوں کو اٹھانا چاہیے۔ کچھ چیزوں پر بات چیت جاری ہے، امید ہے اس پر مثبت پیش رفت ہوگی۔ ندیم افضل چند نے کہا پیپلز پارٹی کو عوام پر بہت زیادہ ٹیکسز لگانے پر تحفظات ہیں۔ بلاول بھٹو نے تجویز دی تھی کہ ریونیو کے لیے صوبوں کو ٹارگٹ دیں۔ وفاقی حکومت فضول منصوبوں کا اعلان کر کے کہتی ہے صوبوں سے پیسے لینے ہیں، ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن حکومت کو عوام کے قتل کا لائسنس نہیں دیا۔ فوری طور پر اس لیوی کو ختم ہونا چاہیے۔ 3 سال کے لیے پیٹرولیم پرائز فریز کر دی جائے، بجلی اور گیس کی پرائز فکس کر دی جائے۔ 605 ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے دیے ہیں انکم ٹیکس کی مدد میں۔ ہر چیز پر ٹیکس دینے کے بعد ان کی سیلری سے بھی پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں۔ مڈل کلاس طبقہ پیٹرولیم لیوی کے ملبے تلے دبا ہوا ہے۔ مڈل کلاس سے ٹیکس لیا جاتا ہے، بڑے لوگوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 1 لاکھ تک ماہانہ کمانے والے سے ٹیکس نہ لیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا دھوپ ٹیکس کسی صورت قبول نہیں۔ مہنگی بجلی سے تنگ لوگوں نے سولر لگوائے، حکومت نے ان پر بھی ٹیکس لگا دیا۔ حکومت 800 ارب کے اخراجات میں کمی کے لیے تیار نہیں۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں 3 سال کے لیے منجمد کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے امریکہ کو بھی نہ بخشا، امریکی عہدیداروں کی جاسوسی کرنے لگا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل وٹکوف سمیت اہم امریکی عہدیداروں کی جاسوسی کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ ایران ڈیل پر کیا پوزیشن اختیار کریں گے؟ اسرائیلی جاسوسی پر امریکی انتظامیہ برہم، اسرائیل کو وارننگ دے دی۔ امریکہ ایران کے منجمد اثاثے خلیجی اتحادیوں کے حوالے کرے گا، خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی کے مطابق خلیجی ممالک ایران کی جانب سے حملوں میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کر سکیں گے۔
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے ٹیم کو خلیجی ممالک کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی۔ فیصل آباد میں سمندری روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ، 4 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ASI وارث زخمی، ہلاک ملزمان سے اسلحہ اور چھینا گیا سامان برآمد۔ ملزمان چھینی گئی کار پر پولیس نمبر پلیٹ لگا کر وارداتیں کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کی زیر استعمال کار صفدر آباد سے چھینی گئی تھی۔ کوئٹہ میں تیزاب گردی کا شکار لیڈی ڈاکٹر کی کراچی منتقلی، اسپتال ذرائع کا کہنا ہے ڈاکٹر مہنور کی حالت تشویشناک ہے، آنکھ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اسپیشل بزنس میڈیکل ٹیم بھی موجود ہے۔ لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینکنے والا ملزم مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو بس اسٹاپ پر پکڑنے کی کوشش کی تو ملزم نے فائرنگ کر دی، جوابی فائرنگ میں ملزم ہلاک۔ ملزم نے سول اسپتال کے اندر لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب پھینکا تھا۔ 8 سے 12 جون کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں ہیٹ ویو کا الرٹ۔ کراچی میں بھی گرمی کی لہر میں شدت آئے گی، پارہ 40 سے 43 ڈگری رہنے کا امکان۔ اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی لہر آئے گی۔ پشاور، مردان، بنوں، ڈیائی خان سمیت خیبر پختونخوا میں بھی شدید گرمی پڑے گی۔ سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، سبی، تربت اور پنجگور بھی متاثر ہوں گے۔ ان علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ امریکہ کی آزادی کے 250 سال مکمل، اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں تقریب۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان دیرینہ شراکت داری دوستی کا جشن منایا گیا۔ تقریب میں حکومتی شخصیات، کاروباری رہنما، ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ امریکی ناظم علوم نیٹلی بیکر کہتی ہیں امریکی آزادی کے 250 سال اور دونوں ملکوں کے عوام میں 80 سالہ دوستی کا جشن منا رہے ہیں۔ بہترین وقت گزر نہیں گیا بلکہ ہمارے سامنے ہے اور ہم مل کر آگے بڑھیں گے۔ امریکی ریاست اوہایو میں فیسٹیول کے دوران فائرنگ کے نتیجے میں 8 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فائرنگ ٹولیڈو شہر کے اولڈ ویسٹ اینڈ میں جاری فیسٹیول میں ہوئی۔ عینی شاہد کے مطابق 10 گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ واقعے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، نہ فائرنگ کی وجہ سامنے آ سکی۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری اور اس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔